السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہورا ایجوکیشن سینٹر طہورا تعلیمی مرکز میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر ہمارے ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور آل کے نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی خبر آپ کو ملتی رہے۔ جماعت ہشتم، مضمون ریاضی، عنوان الجبری عبارتوں کی اجزائے ضربی۔ ذیلی عنوان ہمارا رہے گا مربی سہ رکنی کے اجزائے ضربی۔ آپ لوگ مربی سہ رکنی اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت a + b ہول اسکوائر کا مطلب a + b اور a + b آیا ہے۔ a + b ہول اسکوائر آپ بھی اس کو جانتے ہیں، اس کا فارمولا آپ جانتے ہیں مربی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو حل کیا تھا، یہ دو بریکٹ حل ہوتے ہیں جس میں پہلے بریکٹ سے a دوسرے بریکٹ کی ضرب کرتا ہے اور پہلے بریکٹ سے دوسرا رکن یعنی جمع b پھر دوسرے بریکٹ کی ضرب کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو حاصل ضرب ہم نے لایا تھا a اور a کی ضرب کر کے a اسکوائر، a اور b کی ضرب کر کے جمع ab، پھر جمع b کے ساتھ a کی ضرب کر کے جمع ab اور پھر جمع b اور جمع b کی ضرب کر کے جمع b کی قوت 2۔ یہ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہوا ہے۔ درمیانی رکن جو آپ کو دکھ رہا ہے ab متغیر سیم ہے، اس لیے ان کے ضریبوں میں جمع کا عمل ہوا تھا۔ ان کے ضریب 1 اور 1 ہے اور ان کے پاس علامتیں دونوں کے پاس جمع کی ہیں، یعنی کہ جمع کا عمل ہوگا اور فائنل آپ کو ضابطہ ملا تھا a اسکوائر، پھر ان دونوں کی جمع کر کے جمع 2ab اور لاسٹ میں جمع b اسکوائر۔ یہ آپ کا فائنل آنسر تھا۔ یہ اس فارمولے پر آپ نے رکھ کر سوالات حل کر لیے تھے۔ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، یہ پورا فارمولہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ اس کا ریورس حل کرنے والے ہیں، یعنی کہ اب یہ ہے آپ کی مربی سہ رکنی، یہ آپ کو سوال بننے والا ہے اور آپ ریورس حل کرتے ہوئے اس جواب تک پہنچنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ ایرو مارکس آپ کو بتا رہا ہے کہ اب آپ کو سوال اس طرح ملے گا، نظر آ رہا ہے آپ کو a اسکوائر جمع 2ab جمع b اسکوائر، یہ سہ رکنی ملے گی، مربی سہ رکنی، کیونکہ اس میں قوت 2 کا استعمال ہوا ہے اسی لیے اس کو مربی سہ رکنی کہیں گے۔ اب اس کا ریورس یعنی کہ یہ اسٹیپ آئے گی، یہ اسٹیپ a اسکوائر + ab + ab b اسکوائر، یہی اسٹیپ اس سوال میں حل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سمجھنی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں کی اسٹیپ اب اس میں یہاں دکھائی دے رہی ہے آپ کو، پھر ریورس جائے گا تو آپ کو یہ اسٹیپ نظر آئے گی اور فائنل اسٹیپ یہ ہوگی۔ دیکھتے ہیں اب آگے بڑھیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ آپ کی کیا ہوگی، دکھائی دی آپ کو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور لاسٹ آپ کا آنسر ہوگا وہ ہوگا جو پہلے سوال تھا، یعنی a جمع b a جمع b۔ اب یہ کیسے آیا یہ آپ کو سمجھنا ہے، خاص کر کے یہ اسٹیپ آپ کو کیسے آئی، اس اسٹیپ کے آنے کے بعد یہ اسٹیپ، یہ 2 اسٹیپ آپ کو اچھی طرح سمجھنی ہے۔ یہ آپ کا سوال ہوگا اور فائنل آنسر یہ بنے گا۔ تو ایک حل کردہ مثال دیکھتے ہیں، اس میں ان چیزوں کو کیسے حاصل کیا گیا اس پر غور کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایک مثال ہم لے رہے ہیں، مثال ہے x کی قوت 2 جمع 5x جمع 6۔ اب اس کی ہے سہ رکنی، کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے۔ اب اس میں 3 ارکان ہیں، اس کو 4 ارکان میں بدلنا ہے۔ یہ 4 جو ہے سہ رکنی میں ایک رکن بڑھانا ہے، وہ کیسے بڑھتا ہے اس پر غور کریں گے۔ x کی قوت 2 جمع 3x جمع 2x جمع 6، یہ ہو گئے 4 ارکان۔ اب یہ 3x اور 2x کہاں سے آیا اور 5x کہاں چلا گیا؟ یہ 5x جا کر 3x 2x کیسے بن گیا اور کیسے اس کے نمبرز تک ہم پہنچے، یہ سیکھنا آپ کو اس ویڈیو میں ہے۔
تو دیکھتے ہیں آپ سب سے پہلے جو سوال تھا وہاں سے پہلا ضریب لیں گے جو 1 ہے اور آخری ضریب جو 6 ہے، جمع 1 پہلا ضریب، اس کے بعد جمع 6، ان دونوں ضریبوں کو ضرب کریں گے تو آنے والا نمبر جو ہوگا آپ کے سامنے جمع 6۔ علامتوں پہ خاص دھیان دینا ہے، اسی لیے علامتوں کو لکھا گیا ہے، آپ جب تک سمجھ رہے ہیں، ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمع کی علامت کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ابھی آپ سمجھنے کی پوزیشن پر، اس لیے ہم علامتیں خاص کر کے جمع نفی سب لکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار آپ سمجھ جائیں گے تو جمع کی علامت بغیر لکھے آپ بآسانی حل کر لیں گے۔ تو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ 1 جمع 1 سے جمع 6 کی ضرب کی، تو جمع 6 آپ کے پاس جواب آ گیا، 1 1 کا 1 اور جمع جمع جمع۔ اب اس 6 کے جو ہے آپ کو اجزائے ضربی کرنی ہے، مفرد اجزائے ضربی، یعنی جو ٹکڑے آپ فائنل کریں گے وہ صرف اور صرف مفرد ہونے چاہیے۔ ایسا آپ ویڈیو میں آپ کو جو ہے یہ ذہن میں اجزائے ضربی کے ساتھ مفرد ورڈ آ جاتا ہے، ایسا یہاں پر آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اجزائے ضربی کرنی، منفرد ہو یا نہ ہو اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، ورنہ پچھلی مشقوں کے ذریعے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ویسے مفرد ڈھونڈنا ہے، ایسا نہیں۔ جو اجزائے ضربی آپ کے ذہن میں آ جائے اس کو لکھتے جاؤ اور ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لیتے ہیں ہم لوگ، یہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سی اجزائے ضربی آ سکتی ہے۔ تو پہلی اجزائے ضربی جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے وہ 1 ضرب 6 ہو سکتی ہے، 1 چھنگ 6، دوسری 2 ضرب 3 یعنی 2 تیا 6، تیسری اسی کا ریورس 3 دونی 6، اور چوتھا پہلے کا ریورس 6 ایکا 6۔ یہ 4 اجزائے ضربی ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک اجزائے ضربی فائنل کر کے آپ کو سوال میں استعمال کرنی ہے، لیکن کون سی اجزائے ضربی فائنل کرنی ہے اس کے لیے آپ کو درمیانی رکن کے پاس جانا ہوگا۔ درمیانی رکن ہے جمع 5x، جمع 5x۔ تو یہ اجزائے ضربی میں سے اس اجزائے ضربی کو ہم لیں گے جو یہ جو نمبرات ہیں وہ نمبرات لے کر ہم جمع 5 جواب لانے کی کوشش کریں گے کہ کون سے اجزائے ضربی سے جمع یا نفی کے عمل کے ذریعے ہمیں جمع 5x ملتا ہے۔ آگے ویڈیوز کو دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جو رکن ملے ہیں، جیسے 1 اور 6، 2 اور 3، 3 اور 2، 6 اور 1، ان میں جمع کا عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ تو 1 جمع 6 ہوتے ہیں جمع 7، 2 جمع 3 یہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ ہو رہا ہے 5 جمع 5، 3 جمع 2 یہ بھی ہو رہا ہے جمع 5، اور 6 جمع 1 یہ بھی ہو رہا ہے جمع 7۔ 2 جواب آ رہے ہیں جمع 6 جمع 7 اور جمع 5۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ جمع 5 ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو ہم جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں 2 جوابوں میں جمع 5 آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ سوال آپ کا جمع کا ہے، سارے عمل جمع میں ہے، اس لیے آپ کے یہاں پر کافی تھا، لیکن میں آپ کو آگے بھی بتا رہا ہوں کہ اگر سوال میں کہیں نفی کی علامت آ جائے تو ایک اسٹیپ اور آپ کو کرنی ہے، یعنی آپ کو ان نمبرات میں تفریق کر کے بھی دیکھنا ہے۔ تو آئیے وہ بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ اس سوال کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آگے کی مشقوں میں آپ حل کرو گے اور سوال میں کہیں مائنس آپ کو دکھے گا تو آپ کو ایک اسٹیپ اور کرنی ہوگی۔ تو جمع یا نفی کر کے چیک کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ اب جمع ہو گیا ہے، نفی بھی چیک کر لیتے ہیں انہی نمبرات کے۔ تو 1 نفی 6 کو ہم مائنس کریں تو -5 آنسر آئے گا، ایسے ہی 2 نفی 3 کرو گے تو نفی 1 آنسر آئے گا، 3 نفی 2 کرو گے تو جمع 1 آنسر آئے گا، اور 6 نفی 1 کرو گے تو جمع 5 آنسر آئے گا۔ دیکھو یہاں بھی جمع 5 آنسر آیا ہے، یعنی جو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے درمیانی رکن جمع یا نفی کر کے جمع 5، اس کے یہاں پہ بھی ایک آپشن مل رہا ہے، لیکن یہ آپشن کینسل کیوں ہو رہا ہے اس پہ غور کرو۔ یہ آپشن ہے اس سے پہلے جن کے جوابات جمع 5 نہیں آئے ہیں وہ سرے سے کینسل ہے، یعنی کہ یہ آپشنز نہیں ہوں گے، یعنی ہمیں یہ 3 آپشن پہ غور کرنا ہے۔ اب یہ آپشن جو جمع 5 لا کے دے رہا ہے، اس کے جو ارکان ہیں 6 اور 1، 6 اور نفی ہے خاص کر، اگر ان اعداد میں ضرب کرے، جیسے ہم نے یہاں پر 6 اور نفی 1 نہیں لیا تھا، اس لیے یہاں الگ سے میں ضرب کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 6 اور نفی 1 کی ضرب میں تو جواب کیا آتا ہے؟ نفی 6۔ کیا یہ ہمارے جواب سے ٹیلی ہو رہا ہے؟ جو ڈھونڈ رہے تھے ہم جمع 6 نفی 6، یعنی یہ بھی آپشن جو ہے آپ کے لیے ویلڈ نہیں ہے، یعنی یہ بھی کینسل۔ اب آپ کے پاس سے بچ گئے ہیں نمبر 2 جمع 3 اور 3 جمع 2۔
اب یہ دو میں سے کوئی بھی ایک نمبر آپ یہاں لے سکتے ہیں. ویڈیو میں 3 اور 2 لیا گیا ہے، آپ چاہے 2 اور 3 لیں، کوئی بھی نمبر آپ لے کر اس کو حل کر سکتے ہیں. یہ 3 اور 2 اور 2 اور 3 کیوں فائنل ہوا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو درمیانی رکن لا کے دے رہا ہے، وہ بھی علامت کے ساتھ، اور حاصل ضرب بھی لا کر دے رہا ہے. یعنی دو چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے. آخری جو آپ کو یہاں پہ نمبر ملا پہلے اور آخری رکن کی ضرب کر کے، وہ اعداد آپ کو فائنل کرنے ہیں جو اس کا ضرب کر کے یہ جواب لا کے دیں. جیسے 2 اور 3 فائنل کیے ہم نے تو جمع 6 آتا ہے. ان کا 2 اور 3 کی ضرب کر کے ہم نے یہاں دیکھا ہے، جمع کی علامت نہیں لکھی ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ جمع کی علامت وہاں پر ہے. تو یہ دونوں نمبر دیکھو 6 لا کے دے رہے ہیں، اور انہی نمبروں میں جمع کا عمل کریں تو یہ ہمیں درمیانی رکن جو ہے اس کا بھی ضریب لا کر دے رہے ہیں جمع 5. یعنی کہ 2 جمع 3 یا 3 جمع 2 میں سے کوئی ایک نمبر لے کر ہمیں حل کرنا ہے. اس طرح سے اوپر کے آپشنز میں بھی اب آپ کے پاس یہی 2 آپشن بچے، پہلا اور آخری آپشن ختم ہو گیا. ہم حل کرنے کے لیے فائنل کر رہے ہیں 3 جمع 2. پھر میں کہوں کہ آپ 2 جمع 3 بھی کر سکتے تھے. یہی 3 جمع 2 سوال کے متغیر کے ساتھ یہاں لکھا گیا، یعنی 5 کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 3x جمع 2x، جواب 5x آ جاتا ہے. اس لیے یہ 3 سہ رکنیں بن گئی 4 ارکان میں. اب یہاں پہنچ گئے ہم لوگ اسٹیپ پہ. اب یہ اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ان میں مشترک نکالنا سیکھنا ہے. تو میں ایک اسٹیپ یہاں بڑھا رہا ہوں. وہ اسٹیپ حالانکہ حل کرنے میں ضروری نہیں ہے لیکن سمجھنے میں بہت ضروری ہے. وہ اسٹیپ کیا ہے کہ تمام ارکان کی اجزائے ضربی کرتے ہیں، اور یہاں پر منفرد اجزائے ضربی ہی کرنی ہے تاکہ مشترک نکالنے میں آسانی ہو. تو x کی قوت 2 کیونکہ متغیر ہے اس کی اجزائے ضربی آسان ہے، x ضرب x. 3 منفرد عدد ہے، اس کی اجزائے ضربی خود اکیلی 3 ہوگی. x کی قوت 1 ہی ہے تو یہ x اکیلا ضرب میں رہے گا. یہاں 2 خود منفرد عدد ہے اس لیے 2 ویسے ہی رہے گا، x ویسے ہی ضرب میں آ جائے گا. 6 یہ اجزائے ضربی کریں گے تو اس کی اجزائے ضربی 2 ضرب 3 آئیں گی. یعنی یہ اگلی اسٹیپ جو آپ کی اسکرین پر آئے گی وہ اس طرح سے ہوگی. x ضرب x، x کی قوت 2 کا 3x 3 ضرب x جمع 2x کا 2x 2 ضرب x، اور 6 کا ہوگا 3 ضرب 2. اب یہاں پر یہ جو 4 ارکان تھے، 4 ارکان میں 2 ارکان کی جوڑی بنتی ہے. تو اس طرح سے جوڑیاں بنا لیں گے ہم. گرین لائن سے میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیپ آپ دماغ میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو کاپی پہ لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ آسانی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس طرح کرنے میں آسان ہوگا تو آپ بجھجک کیجیے. بس یاد رکھیے کہ جب اجزائے ضربی لکھو تو منفرد اعداد ہو. جیسے یہاں پہ صرف ایک عدد ہے جس کی ضربی لکھنی پڑی آپ کو 6، تو یہاں پر 1 ضرب 6 نہیں لکھ سکتے کیونکہ 1 نہ منفرد ہے نہ مرکب ہے، اور ایسے ہی 6 یہ مرکب عدد میں آ جاتا ہے. اس لیے 1 ضرب 6 آپ اندراج نہیں کریں گے. یہاں 3 ضرب 2، تو جتنے اعداد آپ ضربی کریں گے وہ سب منفرد ہو. یہاں اس کا احتیاط کریں آسانی کے لیے. اب ہم اس کے 2 گروپ بنا لیتے ہیں. پہلے 2 ارکان جو x کی اسکوائر اور پلس 3x تھا، اس کا ایک رکن یہاں پہ دیکھو ایرو مارکس آپ کو بتا رہے کہ یہاں سے یہاں تک ایک گروپ بن گیا، دوسرا یہاں سے یہاں تک گروپ بن گیا. اب ہم اس گروپ پر دھیان دیں. اس گروپ میں x اسکوائر ان دونوں میں، اور اس میں یہاں پہ x ضرب x، پھر علامت جمع کی ہوگی، پھر 3 اور x. تو جمع سے ادھر یہ الگ ہوا اور جمع سے ادھر یہ الگ ہوا. تو یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک ان دونوں میں سیم کیا ہے؟ تو ان دونوں میں سیم x ہے. تو یہاں سے بھی x چلا جائے گا، یہاں سے بھی x چلا جائے گا، تو بیلنس کیا بچ جائے گا؟ x جمع 3. اب یہاں آئے گے تو یہاں یہ 2 اور ان دونوں میں مشترک آپ کو ملے گا 2. تو 2 اگر بریکٹ 2 باہر ہو گیا تو اندر بچ جائے گا x جمع 3. دیکھو اگلے اسٹیپ کو کہ یہ اس طرح سے ہوگی. x یہاں سے مشترک نکلا ان میں سے اور بیلنس بچا x جمع 3 جمع 2، یہاں سے مشترک نکلا اور بچا x جمع 3. اس طرح کے سوال حل کرتے وقت یہاں آ کر آپ ایک بات ضرور چیک کریں کہ جو 2 بریکٹ بنیں گے یہ دونوں سیم بنیں گے. اگر آپ کے دونوں بریکٹ سیم نہیں بن رہے تو اس طرح کے سوالوں میں کہیں نہ کوئی آپ نے گڑبڑ کی ہے. اس لیے یہاں اسٹیپ پہ اگر آپ کی بریکٹ سیم بن رہے ہیں مطلب آپ صحیح جا رہے ہیں. اگر الگ الگ بن رہے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے. فی الحال یہ دونوں بریکٹ سیم بنے ہیں تو ان دونوں بریکٹ کو ایک بار لکھیں گے اور جو باہر اعداد ہے ان کو ملا کر ایک نیا بریکٹ بنائیں گے تو آپ اس پوزیشن پر آ جائیں گے. فی الحال آپ کہاں پر ہے؟ آپ اس پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں.
यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए हैं, दरमियान का स्टेप जो है मैंने बढ़ाया हो ताकि ये स्टेप में आने को आपको आसानी हो। फिर आप देखिए फाइनल आंसर पे आप पहुँचेंगे तो x जमा 3 ये दोनों ब्रैकेट को सेम एक बार लिखा गया और जो बाहर x जमा 2 था उसको मिला के नया ब्रैकेट बनाया गया। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ। यानी अब जो आपको मश्क आने वाली है उसमें इस तरह के सवाल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ज़बानी करनी थी, लेकिन आप सीखने की पोजीशन पर है तो आप कॉपी में लिख कर भी हल कर सकते हो और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो गए ये सारे स्टेप जो है वो आप ज़बानी करने लग जाओगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ आपको इस स्टेप के ज़रिए फाइनल करने के कौन से 2 टुकड़े लेकर आपको ये सवाल को 4 रुकनी में तब्दील करना है जो सह रुकनी में सवाल होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मेरी बताई हुई बातें सब सवाल समझ पाएंगे। अगला वीडियो आने से पहले चंद सवाल 6.1 के हल करने की कोशिश कीजिए ताकि नए वीडियो के ज़रिए जब आप देखो और आपके सवाल अगर सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने गलती की तो कहाँ आपकी गलती हुई इसका इंद्राज आप कर पाओगे, इसको समझ पाओगे तो आपके आने वाले सवालों में गलतियाँ